بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 67۔ مشکلات سے جان چھڑائیں۔ ہسپتال سے چیک اپ کے بعد اس کی رپورٹ بتا رہی تھی کہ وہ ذہنی دباؤ اور ڈائبٹیز جیسی بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں میں کامل مثالیت یعنی آئیڈیالزم تلاش کرنے کا عادی تھا۔ یوں اس بیچارے نے اپنے آپ کو دردناک عذاب میں ڈال رکھا تھا۔ ہمیشہ بیوی سے تنگ رہتا، بات بات پر ٹوکتا، تم نے نئی پلیٹ توڑ دی، مہمان خانے کی صفائی نہیں ہوئی، استری کرتے ہوئے تم نے میرا نیا سوٹ جلا دیا۔ اولاد سے بھی یہی کا رویہ تھا۔ خالد کو ابھی تک پہاڑا یاد نہیں ہوا، سعد نے پہلی پوزیشن کیوں نہیں لی، یہ تھا اس کا گھر والوں سے طرز عمل۔ گھر کے باہر دوستوں کے درمیان صورتحال اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ تھی۔ ابو عبداللہ نے بخیل کا واقعہ سنا کر مجھے نشانہ بنایا ہے۔ کل رات ابو احمد نے پرانی گاڑیوں کا ذکر چھیڑا تھا تو اس کا اشارہ میری گاڑی کی طرف تھا۔ ہاں، وہ مجھے ہی تاڑ رہا تھا۔ پرانی کہاوت ہے، زمانہ تمہارے پیچھے چلتا ہے تو ٹھیک، ورنہ تم زمانے کے پیچھے چلتے چلو۔ میرا ایک دیہاتی دوست اکثر پرانی کہاوت سنایا کرتا ہے جو اس نے اپنے دادا سے سن کر یاد کی ہے۔ جب کبھی اس موضوع پر بات چلے تو وہ آہ بھر کر کہتا ہے، جس ہاتھ کو ہٹانے کی قدرت نہیں رکھتے اس سے مصافحہ کر لو۔ میں نے کہاوت پر غور کیا تو مجھے اس میں سچائی کی جھلک دکھائی دی۔ واقعی ہم اپنے آپ کو درگزر کرنے اور حالات کے رنگ پر ڈھلنے کا عادی نہ بنائیں گے تو جلد ہی سخت تھکاوٹ کا شکار ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ چھوٹی موٹی باتیں لیٹ گو کرنے اور وہم و گمان میں نہ پڑنے کی چال اپنائیں۔ زندگی میں کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ ایک نوجوان نے اپنے شیخ سے درخواست کی کہ وہ بیوی سلیکٹ کرنے میں اس کی مدد کریں۔ شیخ نے دریافت کیا، تمہارے خیال میں تمہاری بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ نوجوان بولا، دل کو مائل کرنے والا چہرہ، سر اور قد ساون کی گھٹاؤں کو شرماتے، کالے سیاہ اور نرم اور ملائم گھنے بال، بدن گلاب، کھانا ایسا مزیدار پکائے کہ انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ، بولے تو باتوں سے پھولوں کی خوشبو آئے، گویا میٹھے پانی کا چشمہ دھیرے دھیرے بہہ رہا ہے، دیکھو تو آنکھوں کو بھائے، گھر سے جاؤں تو اپنی عزت اور میرے مال کی حفاظت کرے، میرا کہاں مانے، میرا برا نہ چاہے، دین کے علم نے اس کی شخصیت کو بلندی بخشی ہو، عقل ایسی ہو کہ رشک کرنے کو جی چاہے۔ غرض کے نوجوان نے عورتوں کی تمام مکمل صفات ایک عورت میں جمع کر دیں۔ شیخ نے کہا، بچے تمہاری چیز میرے پاس ہے۔ نوجوان نے فوراً پوچھا، کہاں؟ شیخ بولے، اللہ کے حکم سے جنت میں۔ دنیا میں ایسی عورت کا وجود ناممکن ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو درگزر کرنے کا عادی بنانے کی کوشش کریں، مشکلات تلاش نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی بھی یہی تھا کہ آپ اکثر اوقات درگزر سے کام لیتے۔ ایسا بھی ہوتا کہ آپ صبح کے وقت سخت بھوک کی حالت میں گھر جاتے اور پوچھتے کیا کچھ کھانے کو ہے؟ گھر والے نام میں جواب دیتے تو فرماتے تب میں روزے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وجہ سے مشکلات کھڑی نہ کرتے یا نہ کہتے تم نے کھانا تیار کیوں نہیں کیا، نہیں صرف یہ کہتے اور بات ختم کر دیتے تب میں روزے سے ہوں۔ عام لوگوں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم دل برتاؤ کا یہی حال تھا۔ کلثوم بن حسین رضی اللہ عنہ پسندیدہ صحابہ میں سے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک تھا۔ ایک رات ہم وادی اخضر میں سفر پر تھے، لوگ دیر تک چلتے رہے، مجھے اونگ آنے لگتی اور میری اونٹنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے قریب ہونے لگتی تو میں اچانک جاگ جاتا اور اس ڈر سے کہ کہیں میری اونٹنی کے پالان کی لکڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ پر نہ لگ جائے، اونٹنی کو دور ہٹا دیتا۔ راستے میں مجھے پھر اونگ نے آ لیا، اتنے میں میری اونٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے جا ٹکرائی، پالان کی لکڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں لگی، تکلیف کی وجہ سے آپ کے منہ سے بے اختیار حس کی آواز نکلی۔ اس پر میں بیدار ہو گیا اور پریشانی کے عالم میں کہا، یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ آپ نے پوری کشادہ دلی سے فرمایا، چلتے چلو۔ جی ہاں، صرف اتنا کہا کہ چلتے چلو اور بات ختم کر دی۔ انا کا مسئلہ نہیں بنایا، یہ نہیں کہا مجھے تنگ کیوں کرتے ہو،
سارا راستہ پڑا ہے، میرے ساتھ کیوں چمٹ رہے ہو؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان جھونکوں میں نہیں ڈالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہی اسلوب تھا۔ بقیہ اگلے سبق میں ملاحظہ فرمائیں۔